على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. احباب گرامی، معزز سامعین، ماؤں اور بہنوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اپنی رحمت کی وسعت کا تذکرہ فرمایا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ رحمت دنیا کے اندر ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جس حصے کے نتیجے میں آج دنیا کے اندر محبت بھی ہے، رحمت بھی ہے، نرمی بھی ہے، شفقت بھی ہے، محبت، اور حتیٰ کہ دنیا کے اندر یہ جانور وہ بھی اپنے بچوں سے جو محبت کرتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی رحمت کا نتیجہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت کی وسعت ہے کہ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ خالق کائنات وہ معاف بھی فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے رزق بھی عطا کرتے ہیں. پیارے بھائیو، رحمت کا لفظ، یہ لفظ اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ کو جہاں اپنی ذات کے لیے اس انداز میں استعمال فرمایا، وہاں صرف اور صرف رحمت کے ساتھ یہ لفظ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے استعمال فرمایا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. صرف اس دور کے لیے آپ رحمت نہیں جس دور میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، بلکہ اس دور کے لوگوں کے لیے بھی آپ رحمت، اور آپ کے بعد قیامت تک لوگ جو آئیں گے ان کے لیے بھی آپ رحمت. پھر اپنے دور کے لوگوں میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنوں کے لیے نہیں
بلکہ آپ کافروں کے لیے بھی رحمت۔ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیروں کے لیے نہیں بلکہ آپ غریبوں کے لیے بھی رحمت۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف مردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ عورتوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، اور معاشرے کے کمزور ترین افراد، یتیم، غلام، مساکین، بیوہ عورتیں، ان سب کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمت بنا کے بھیجا۔ پھر صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ نے انسانیت کو یہ سبق دیا، انسانیت کو، لوگوں کو ان کا مقام اور مرتبہ بتایا، وگرنہ لوگوں کے اندر یہ تصورات اور دنیا کے مختلف مذاہب میں کسی مذہب کے اندر اگر عزت ہے تو خاص نسل کے لوگوں کے لیے، صرف اس نسل سے جو تعلق رکھتے ہیں وہی عزت والے ہیں، وہی قدر و منزلت کے لائق ہیں، اس کے علاوہ باقی سب کے سب ان کی غلامی کے لائق ہیں۔ جو اس نسب سے تعلق نہیں رکھتا وہ دنیا کے اندر نہ حکمران بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ دنیا کے اندر عزت پانے کا حق رکھتا ہے۔ کسی مذہب نے کہا کہ نہیں، صرف ایک نسل کے لیے نہیں بلکہ یہ عزت ایک علاقے کے ساتھ خاص ہے۔ فلاں علاقے کے اندر، فلاں جگہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں صرف عزت ان کے لیے ہے، صرف رفعت اور بلندی ان کے لیے ہے، دنیا کے اندر اقتدار کا حق صرف انہی کے لیے ہے۔ کسی مذہب نے کہا کہ نہیں، فلاں جو نسل سے اور فلاں قبیلے سے جو تعلق رکھتے ہیں عزت ان کے لیے ہے، برہمن وہی بنیں گے، عزت والے وہی بنیں گے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رحمت کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ تمام انسانیت کو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا، لوگوں کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، لوگوں تم سب کے سب جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے مٹی سے بنایا، لہٰذا جناب آدم کی ساری اولاد وہ کسی علاقے کی وجہ سے، کسی خاندان کی وجہ سے، کسی برادری کی وجہ سے، کسی خاص شخصیت کی وجہ سے، فرمایا وہ عزت والے نہیں بن سکتے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، حبیب کبریا نے فرمایا لوگوں کسی عربی کو اس بنیاد پہ کہ وہ صرف اور صرف عربی ہے اس وجہ سے عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عجمی کو عربی پر اس وجہ سے کہ وہ عجمی ہے اس وجہ سے اسے فضیلت اور فوقیت مل جائے، فرمایا نہیں۔ اور اسی طرح کسی سفید اور سرخ کو، کسی سیاہ فام پہ کالے پہ اس وجہ سے فضیلت اور فوقیت کہ اس کا رنگ سفید ہے، وہ خوبصورت ہے، شکل و صورت کے لحاظ سے اعلیٰ ہے، فرمایا اللہ کے ہاں یہ کوئی معیار نہیں، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تم سب کے سب برابر ہو، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو ایمان والا ہے۔ نسل کوئی بھی ہو، قبیلہ کوئی بھی ہو، برادری کوئی بھی ہو، علاقہ جو مرضی ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو بات فرمائی اس کو عملی طور پر حبیب کبریا نے لوگوں کے اندر اس چیز کا نمونہ پیش فرمایا۔ پھر کائنات کے امام کے ساتھ بیٹھنے والوں میں وہ حبشہ کے غلام بلال حبشی بھی ہیں، وہ روم کے غلام صہیب رومی بھی ہیں، وہ فارس کے غلام سلمان فارسی بھی ہیں، اللہ نے ان کو عزتیں دیں، کس وجہ سے؟ باوجود اس کے کہ وہ غلام تھے، لوگوں کی نظروں میں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ایمان لے آئے ہیں، علاقہ جو بھی ہے، خاندان جو مرضی ہے، کنبہ قبیلہ جیسا بھی ہے، برادری کے لحاظ سے جس تعلق سے بھی، جس خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، فرمایا اللہ کے ہاں چونکہ ایمان والے بن گئے ہیں، لہٰذا یہ ان سے جو مکہ میں رہنے والے، جو مدینہ میں رہنے والے،
جو کائنات کے امام کے اعلیٰ ترین خاندان لوگوں کے جو اس وقت بھی سمجھا جاتا تھا قریش خاندان سے تعلق رکھنے والے، فرمایا اگر ایمان قبول نہیں کیا رب العالمین کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر و منزلت نہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، فرمایا کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے اندر جو ایک طبقاتی تقسیم تھی، علاقائی تقسیم تھی، خاندانی تقسیم تھی، ان ساری تقسیمات کو ختم کر کے فرمایا کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، تم سب کے سب جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے مٹی سے بنایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جس کو اپنے خاندان پہ بڑا ناز ہے، اپنی برادری پہ بڑا فخر ہے، فرمایا وہ اپنی خاندان اور برادری پہ فخر سے باز آ جائے، فرمایا اگر اللہ کے ہاں اس کیڑے سے بھی جو گندگی میں پیدا ہونے والا اور گندگی کو اپنے ناک کے ساتھ زمین پہ دھکیلنے والا، فرمایا اس کیڑے سے بھی بدتر ہو جاؤ گے اگر تم اپنے اس نسب پہ فخر کرنا اور دوسروں پہ کے نسب پہ طعن و طنز کرنا، اگر اس چیز سے باز نہیں آؤ گے تو رب العالمین کے ہاں اتنے حقیر بن جاؤ گے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام جہانوں کے لیے، انسانیت کے لیے اور پھر اس دور کے کافروں کے لیے بھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی جھلک اور آپ کی رحمت کے انداز کس کس انداز میں، اس رحمت کے معنی کے اندر نرمی بھی آتی ہے، شفقت بھی آتی ہے، محبت بھی آتی ہے، معاف کرنا بھی آتا ہے، درگزر کرنا بھی آتا ہے، اور صبر و تحمل بھی آتا ہے، برداشت اور حوصلہ بھی آتا ہے، قدرت طاقت ہونے کے باوجود کمزوروں کو معاف کر دینا، یہ سارے اس کے معنی کے اندر شامل ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونے پیش کیے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اختیار دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیمانڈیں پیش کی گئیں کہ اے محبوب آپ اجازت دیں، یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان بستی ہے جن کے ظالموں نے آپ کی قدر نہیں پہچانی، پتھر مار مار کے لہولہان کر دیا ہے، آپ اجازت تو دیں، رب العالمین کے فرشتے ان پہاڑوں کو ملا کے اس بستی کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے، لیکن آپ کی رحمت یہ ہے، آپ کی شفقت یہ ہے، آپ کا صبر یہ ہے، آپ کی برداشت یہ ہے، حوصلہ یہ ہے، جسم زخمی ہے، لہولہان ہے، خون رس رہا ہے، لیکن فرمایا نہیں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، اللہ ان کی نسلوں کے اندر سے ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو اللہ کو ایک ماننے والے اور محمد مصطفیٰ پہ ایمان لانے والے ہوں گے، معاف کر دیا۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے کہ کافر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اے پروردگار اگر یہ محمد سچا ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اے محبوب آپ کو رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں اور یہ کافر رب سے عذاب مانگتے بھی رہے، اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دے گا، اللہ عذاب نہیں اتارے گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حالت میں کہ آپ ان میں موجود ہوں، اور اس وقت بھی رب العالمین پھر عذاب نہیں دیتے جب یہ لوگ معافی مانگنے والے بن جائیں۔ پیارے بھائیوں، مکہ کے اندر بیت اللہ میں بیٹھ کر دو کافر آپس میں مشورہ کرتے ہیں، عمیر بن وہب جو اس وقت حالت کفر میں تھے، صفوان بن امیہ کے ساتھ بیٹھ کر حتیم کعبہ کے اندر دونوں کی آپس میں بات طے ہوتی ہے۔ عمیر کہتا ہے کہ صفوان اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، ان کی کفالت کون کرے گا، میں آج ہی جاتا مدینے میں اور جا کے محمد کا سفایہ کر دیتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایک سوچ بن رہی ہے۔ صفوان کہتا ہے عمیر تمہارے بچوں کی کفالت میرے ذمے، تمہارے گھر کے جتنے اخراجات ہیں میں برداشت کروں گا، لیکن یہ کام تمہیں کرنا چاہیے۔
عمیر رات کی تاریکی میں تلوار تھامے ہوئے مدینے پہنچتے ہیں، اور عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا سے ختم کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا عمیر آ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پکڑ لیا، مسجد نبوی میں گرفتار کر کے لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمیر بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں، ویسے ہی آیا تھا۔ کہا نہیں، مجھے بتاؤ بیت اللہ میں بیٹھ کر تم نے اور صفوان نے کیا پلاننگ کی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے بذریعہ وحی آپ کو خبردار کر دیا۔ عمیر جب یہ سوچتا ہے کہ وہاں تو میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور اس حقیقت کو محمد مصطفیٰ تک پہنچانے والے صرف اللہ کی ذات ہی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، کہا یہ تلوار جو ہے، ان تلواروں نے آپ کا بدر میں کیا بگاڑ لیا تھا؟ اگر میں لے کے آ بھی گیا ہوں تو پھر کیا کروں گا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمیر کب تک اس کفر پہ اڑے رہو گے؟ کب تک لات و منات اور عزا کے سامنے اس پیشانی کو جھکاتے رہو گے؟ کب رب العالمین کی وحدانیت کو پہچانو گے؟ جاؤ، میں نے تو تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ عمیر جو حالت کفر میں آئے تھے، جان لینے کے ارادے سے آئے تھے، قدرت پانے کے باوجود، طاقت پانے کے باوجود، گرفتار کیے جانے کے باوجود نہ انتقام لیا، نہ بدلہ لیا، نہ گردن کو اڑانے کا حکم دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے ہیں۔ عمیر کہتے ہیں اسی وقت ہی اسلام کی محبت دل میں بیٹھ گئی۔ کہا اگر ابھی مسلمان ہو گیا تو شاید وہ مکے والے یہ نہ سمجھیں کہ ڈر کے اسلام قبول کیا ہے۔ واپس گئے، سارے ان کے ساتھ معاملات طے کر کے، اور جو کسی کا کوئی حق دینا تھا دے کے واپس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ پیارے بھائیوں، یہ زندگی کی ایک مثال نہیں، 20 مثالیں موجود ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جان لینے کے ارادے سے آنے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدرت پا کے گرفتار ہونے کے بعد، گرفتار کیے جانے کے بعد، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی اس امید پر کہ شاید اللہ اسے اسلام کی توفیق دے دے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رب العالمین نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ صرف مکے کے کافر نہیں، مدینے کے یہودی بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کیا اور اسی طرح موقع بھی دیے، اور پھر وہ مدینے کے منافق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پہ تکلیفیں پہنچانے والے، ہر معاملے میں اور ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، وہ مدینے کے اندر یہودیوں کے ساتھ جو منافقین بھی تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرمایا۔ حتیٰ کہ وہ سرغنہ، وہ سردار جس نے پوری زندگی مخالفت میں گزاری، جب دنیا سے گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں، نرمی دیکھیں، اور درگزر کا معاملہ دیکھیں، صبر و تحمل دیکھیں۔ سیدنا عمر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ کو اس کی فلاں موقع پہ کی گئی گستاخی یاد نہیں، فلاں موقع پہ اس نے یہ کیا، فلاں موقع پہ اس نے یہ کیا، آپ پھر بھی اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، قبر میں بھی اتارتے ہیں، اپنی قمیض کفن میں بھی پہناتے ہیں، اس کے منہ میں لعاب بھی ڈالتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ رب العزت میرے اور آپ کے اندر بھی، دشمنوں کے لیے بھی آپ کے اندر تو اتنی نرمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا انداز یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان کرتے ہیں؟ عام معافی کا اعلان، جو کافر بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ امن کے اندر ہے، اسے معاف کر دیا گیا ہے۔ جو بھی اپنا اسلحہ پھینک دے گا وہ بھی امن کے اندر ہے، جو بھی کافر بیت اللہ میں آ جائے گا وہ بھی امن میں ہے، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ بھی امن کے اندر ہے۔ سب کے لیے معافی کا اعلان۔
انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اہل ایمان کے لیے آپ کی رحمت کا کیا کیا انداز ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں اعلان فرما دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ لوگوں، تمہارا مشقت میں پڑنا اسے گوارا نہیں ہوتا، اسے بڑا گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا۔ حریص علیکم، اتنے اپنی جانوں کے بارے میں تم ایمان کے اتنے حریص نہیں ہو جتنا وہ تمہارے بارے میں حریص ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں تم جہنم میں چھلانگے لگا رہے ہو اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ انا آخذ بحجزکم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے محبوب، آپ اتنے غم زدہ ہوتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں، آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیتے ہیں اس غم کی وجہ سے کہ یہ لوگ اسلام کیوں نہیں قبول کرتے، یہ ایمان والے کیوں نہیں بنتے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کیوں نہیں بنتے۔ اتنے فکر مند۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے آپ رؤوف بھی اور رحیم بھی، انتہائی نرم مہربان اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والے۔ یہ آپ کی رحمت کا ایک انداز ہے۔ فرمایا، لوگوں میں چاہتا ہوں عشاء کی نماز رات کے 1 ثلث کے بعد ادا کروں، ثلث اللیل تک اس کو مؤخر کر دوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ فرمایا، میں چاہتا ہوں، ارادہ کیا میں نے کہ تمہارے اوپر مسواک کو ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ فرض کر دوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم مشقت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ 3 دن نماز تراویح پڑھنے کے بعد اس وجہ سے چھوڑ دیا قیام اللیل، نماز تراویح۔ فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس وجہ سے پھر مشقت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی جب بھی 2 کاموں میں رب العالمین کی طرف سے اختیار دیا گیا کہ میرے محبوب یہ کر لیں یا یہ کر لیں، آپ نے امت کی خاطر ہمیشہ وہ کام اختیار کیا جو آسان تھا تاکہ میری امت میرے بعد مشقت میں مبتلا نہ ہو۔ پیارے بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اتنے فکر مند ہیں۔ زندگی میں ہزاروں مصائب آئے، کئی ایسے موقع آئے کہ اللہ کے نبی دعا کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ فوراً وہ پریشانی دور فرما دیں، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار بھی تھا۔ اے محبوب، میں نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی عطا کی کہ وہ جب چاہے، جس موقع پہ اور جس انداز میں چاہے، رب سے وہ دعا پوری کروا لے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہزاروں ایسے موقع آئے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، میں نے اپنی وہ دعا جس کی اللہ کی طرف سے مستجاب ہونے کی گارنٹی تھی، اختبأت شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، اس جہاں میں تو دنیا تو گزر ہی جائے گی، میں نے اس اپنی دعا کو بچا کے رکھا تو صرف اس لیے کہ کل قیامت والے دن جب میدان محشر میں میری امت کو میری سفارش کی ضرورت ہوگی، میں اپنی پوری امت کی رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، اور اس موقع کے لیے میں نے اپنی اس دعا کو بچا کے رکھا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے اور اہل ایمان کے لیے رحمت کا ایک انداز ہے۔ آپ رات کا وقت ہے، روئے جا رہے ہیں جناب ابراہیم کو یاد کر کے، اور انہوں نے اپنی قوم کے حوالے سے جو کہا تھا، یا اللہ ان کتوں نے اس قوم کو گمراہ کر دیا، جنہوں نے تیری عبادت کی وہ تو تیرے ہیں، یا اللہ جو تیری معصیت اور نافرمانی پہ آ گئے، یا اللہ تیری مرضی ہے تو ان کو معاف فرما دے یا تو ان کو عذاب دے دے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ دہرائے اپنی قوم کے بارے میں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ پھر کہتے ہیں اللہم امتی، اللہم امتی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ خالق کائنات نے آسمان سے جبریل کو بھجوایا اور کہا، میرے محبوب انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک،
آپ پریشان نہ ہوں، امت کی خاطر اتنے آنسو نہ بہائیں، امت کے لیے اتنے غم زدہ نہ ہوں۔ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے، راضی کریں گے، آپ کو کبھی بھی امت کے بارے میں آپ کو غم زدہ اور پریشان نہیں کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وعدے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، اتنے میں اور آپ اپنے نفسوں کے لیے اتنے مخلص نہیں ہیں، اپنے نفس اور اپنی ذات کے لیے اتنے مخلص نہیں ہیں جتنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے آپ جتنے فکر مند ہیں، اور جس انداز سے اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین نے ویسے نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا صرف کہ باہر دوستوں کے لیے، یاروں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اور اپنی پوری امت کی مجموعی کیفیت اور حالت کے لیے تو آپ بڑے نرم دل ہیں، لیکن گھر کے اندر رویہ کیا ہے؟ محبوب کبریا اپنے گھر والوں کے لیے بھی رحمت۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے موت کے بعد بھی پوری زندگی سیدہ خدیجہ کو آپ نے بھلایا نہیں۔ جب بھی ہمارے گھر میں گوشت بنتا ہے تو آپ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا یہ گوشت، اس کا ہدیہ خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھجوا دیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے لیے بھی آپ مہربان بھی، نرم دل بھی، معاف کرنے والے بھی، درگزر کرنے والے بھی، ان کے مطالبات پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان سے ناراض نہ ہونے والے کائنات کے امام کس قدر مہربان ہیں، اور فرمایا لوگو خیارکم خیارکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہترین انسان ہے ہی وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس کا رویہ بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے بڑھ کے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ صرف بیویوں کے لیے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لیے بھی کتنے مہربان ہیں، کتنے بڑے رحیم ہیں اور کتنے بڑے رعوف ہیں، نرم دل ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آتی ہیں، آپ استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جب آتی ہیں تو اپنی چادر اتار کے بچھاتے اس کے اوپر بٹھاتے ہیں، اپنے نواسے اور نواسیوں کو کندھوں پہ اٹھائے گلیوں میں پھرتے ہیں، نماز میں مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور اپنی نواسی کو اٹھا کے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ سیدہ امامہ کو آپ سجدے میں ہیں، حسن و حسین میں سے بچہ کوئی آ کے آپ کے اوپر سواری کرتا ہے، آپ سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، سیدنا حسن و حسین میں سے کوئی آتے ہیں، اللہ اکبر، لوگوں کے اندر سے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا گر رہے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑتے ہیں، منبر سے اترتے ہیں، دونوں کو اٹھاتے ہیں اور پاس لا کے بٹھاتے ہیں۔ یہ آپ کی رحمت کا ایک انداز ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے کتنے رحم دل اور کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعوف اور رحیم ہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل معاشرے کے اندر عورت کو جو حیثیت حاصل تھی، جس حیثیت میں بھی عورت ہے، اگر وہ بیوی کی شکل میں تھی تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اگر وہ ماں کی شکل میں تھی وراثت کے اندر باقاعدہ وہ بچوں کی وراثت میں جاتی۔ پیارے بھائیوں، ایک ایک عورت سے کتنے کتنے مرد بیک وقت نکاح کیا کرتے تھے، کیا ظلم تھا جو عورت پہ نہیں ہوتا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عورت کو آ کے عزت دی، بحیثیت بیٹی بھی، کہ اگر کوئی دو بچیوں کی پرورش کر لے، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم اصابع، جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں کبھی گھبرایا نہ کریں، پریشان نہ ہوں، اللہ کی ان کو نعمت سمجھیں، رحمت سمجھیں اور ان کی خدمت بھی کریں، ان سے محبت بھی کریں، کبھی بھی اپنے بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح اور فوقیت نہ دیں کہ یہ تو بیٹی ہے اس کو کیا کرنا ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں ہاں بیٹوں کی تربیت کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے،
لیکن یہ کسی حدیث میں یہ انداز اختیار نہیں فرمایا کہ جس نے 2 بیٹوں کی پرورش کی وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے انگلیاں یہ 2 اکٹھی ہیں، لیکن بیٹیوں کے بارے میں یہ بشارت ضرور سنائی۔ اسی طرح ماں کے حوالے سے، ہاں باپ کی بڑی قدر و منزلت ہے، جنت کا درمیانہ دروازہ قرار دیا۔ باپ ناراض ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں فرمایا، اور اسی طرح اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ باپ کی بھی قدر و منزلت ہے، لیکن جو شان ماں کو عطا فرمائی، الزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا، ایک جوان سے فرمایا تھا کہ اللہ نے تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ پیارے بھائیو، یہ عظمتیں کیوں بیان فرمائی؟ اس معاشرے میں جس میں عورت جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، چھپتا پھرتا تھا وہ انسان جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، اور یہ رحمت للعالمین پیغمبر نے آ کے عورت کو بحیثیت ماں بھی عزت دی، بحیثیت بہن بھی عزت دی، بحیثیت بیٹی بھی عزت دی، اور پھر بیوی کی کیفیت میں فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ لوگوں، دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، جتنا بھی اللہ نے تمہیں دنیا کی شکل میں چیزیں عطا فرمائی ہیں، ان میں بہترین چیز فرمایا وہ نیک عورت ہے جس انسان کو رب العالمین نیک بیوی نصیب فرمائی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی رحم دل، نرمی کرنے والے اور رحمت، کس کس انداز میں؟ بچہ روتا ہے، آپ نماز میں ہیں، کانوں میں آواز پڑتی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے ہیں اس بچے کی وجہ سے جس کے رونے کی آواز سنائی دی نماز کے اندر، کہ کہیں اس بچے کی وجہ سے ماں بھی پریشان نہ ہو، آپ نے نماز کو مختصر کر دیا۔ یہ محبت ہے۔ آپ سفر سے واپس پلٹتے، مدینے کے بچے دوڑ کے آپ کی طرف جاتے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے، بچوں کو اٹھا کے اپنی سواری پہ ساتھ بٹھاتے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے ساتھ کھانے میں ساتھ شریک کرتے، اور بچوں کو آپ دعائیں دیتے، دعائیں سکھاتے، بچوں کے ساتھ آپ مزاح بھی کرتے، ہنسی بھی، مزاح بھی، اور خوش طبی بھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ امت کو یہ سبق پڑھا دیا، لوگوں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جس بندے کے دل میں بچوں کے لیے نرمی اور رحمت ہے نہیں، جو بچوں کے اوپر شفقت نہیں کر سکتا، صرف اپنوں پہ نہیں بیگانوں پہ بھی، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، فرمایا جس کے دل میں بڑوں کا احترام نہیں، چھوٹوں کے لیے شفقت اور محبت کا پیمانہ نہیں، اس کے دل کے اندر نرمی موجود نہیں، فرمایا لیس منا، اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پیارے بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کے لیے بھی، مسکینوں کے لیے بھی، بیوہ عورتوں کے لیے بھی، یتیموں کے لیے بھی، ایسے کمزور افراد کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، امت کو سبق دیا، لوگوں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، کل رب کی بارگاہ میں تم سے یہ پوچھا جائے گا، اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے تیمارداری کی یا نہیں کی؟ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا، اور ساتھ آپ نے شوق دلایا، لوگوں کسی کی تیمارداری کے لیے جاؤ گے، صبح کے وقت جاؤ گے، شام تک 70,000 فرشتے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے، شام کو جاؤ گے، صبح تک 70,000 فرشتے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے، فرمایا جتنی دیر تک تم مریض کے پاس بیٹھے رہو گے ایسے ہی سمجھنا جیسے تم جنت کے باغوں کے اندر غوطے لگا رہے ہو اور جنت کے باغوں کے میوے کھا رہے ہو، جتنی دیر تک ایک مریض کے پاس ہو۔ فرمایا معاشرے کے اندر بیوہ عورتیں ہیں، فرمایا جب کماتے ہو، کوئی انسان جس کو اللہ توفیق دے دے اپنی کمائی میں سے کسی بیوہ عورت کے اوپر خرچ کر دے، کسی یتیم بچے پہ خرچ کر دے، فرمایا ایک وہ انسان جو سارا دن نفلی روزہ رکھے ہوئے ہے، ساری رات وہ قیام میں کھڑا ہے، اور وہ انسان جو دشمن کے سامنے
تلوار تانے ہوئے اور بندوق اٹھائے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جہاد میں کھڑا ہے، جو عظمتیں اللہ ان نفلی روزے رکھنے والوں کو، راتوں کو تہجد پڑھنے والوں کو اور ان مجاہدین کو عطا فرمائیں گے، وہی مقام، وہی شان، وہی اجر رب العالمین اس انسان کو بھی عطا فرمائیں گے جو اپنی حلال کمائی میں سے کسی بیوہ کا سہارا بنتا ہے، کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے، کسی بیمار کی تیمارداری اور اس کے علاج کے لیے اپنی کمائی میں سے پیش کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ انداز ہے، جس معاشرے میں غلاموں کے اوپر جانوروں سے بھی بدتر ظلم کیا جاتا تھا اور جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں لوگوں کو یہ سبق دیا، لوگوں یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں ان کے اوپر مالک بنا دیا ہے، لیکن یاد رکھو ان کے اوپر ظلم نہ کرنا، کبھی بھی ان کی طاقت سے بڑھ کے ان کو کام کا مکلف نہ بنانا، اور جب یہ تمہارا کام کر کے آئیں تو ان کو اپنے ساتھ کھانے میں ساتھ بٹھا لیا کرو، جو کھانا تمہارے لیے لے کے آئیں، جس کھانے کی ساری مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں اس میں سے کچھ ان کو بھی دے دو، نہیں دینا چاہتے، ساتھ بٹھانا نہیں چاہتے، کچھ نہ کچھ ایک دو لقمے ہی ضرور دے دو، لیکن غلام کے ساتھ سختی، شدت۔ ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ، میں اپنے غلام کو ایک دن میں کتنی دفعہ معاف کیا کروں؟ ایک دن میں اپنے غلام، نوکر، ملازم کو کتنی دفعہ معاف کیا کروں؟ فرمایا 70 مرہ، 70 دفعہ ایک دن میں اپنے غلام کو معاف کر دیا کرو، اگر اس کے بعد وہ غلطی کرے تو پھر ٹھیک ہے۔ اور ایک صحابی جس نے ایک تھپڑ مارا تھا غلام کو، کہا تھا اتق اللہ یا ابا مسعود، اللہ سے ڈر جا، جتنا اللہ نے تجھے اس پہ قدرت دی ہے اس خالق کائنات اس سے بڑھ کے تمہارے اوپر قدرتیں اور طاقتیں ہیں، کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ پیارے بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت، اور یہ انداز اللہ کے رسول نے سکھایا کہ لوگوں کبھی بھی جانور کو باندھ کے نشانے مار مار کے اس کو مت مارنا، یہ ظلم ہے جانور کے اوپر، کبھی بھی کسی زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا کوئی ٹکڑا مت کاٹنا، یہ اس جانور کے اوپر ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا لوگ کرتے تھے، زندہ جانور کا گوشت کا کچھ ٹکڑا کاٹ کے اس کو پکا کے کھا لیا ہے، فرمایا جو زندہ جانور کے گوشت کا اس طرح ٹکڑا کاٹا جائے وہ حرام ہے، اس کو کھانا جائز ہی نہیں اور یہ ظلم ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جانوروں سے اگر کام لیتے ہو تو ان کو چارہ بھی اتنا دیا کرو۔ ایک اونٹ کا آپ نے شکوہ سنا، فرمایا اس کا مالک کدھر ہے؟ یہ اونٹ مجھے بتا رہا ہے کہ اس کا مالک کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس عورت کا واقعہ سنایا جس نے ایک بلی کو باندھ کے ظلم کیا، رب العالمین نے اس وجہ سے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اور اس عورت کا بھی واقعہ آپ نے امت کو سنایا کہ جس نے کتے کے بچے کو پانی پلایا، رب العالمین نے اسے معاف کر کے جنت کا مہمان بنا دیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو آپ کی سیرت کے خوبصورت پہلو کو اپنی زندگی میں اللہ اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے، میرے اور آپ کے اندر بھی رب العالمین رحمت کو پیدا کر دے، نرمی کو پیدا کر دے، شفقت کو پیدا کر دے، برداشت کو پیدا کر دے، حوصلے کو پیدا کر دے، معاف کرنے کے جذبات پیدا فرما دے، اپنوں کو بھی معاف کریں، بیگانوں کو بھی معاف کریں، مسلمانوں کو بھی معاف کریں، غیر مسلموں کو بھی معاف کریں۔ پیارے بھائیوں، جہاں تک رب العالمین کے محبوب کا یہ فرمان ہے، فرمایا لوگوں یاد رکھنا معاف کرنے سے میں قسم اٹھاتا ہوں رب العالمین معاف کرنے والے کی عزت میں کبھی کمی نہیں کرتے، ہمیشہ اضافہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا جو تواضع اختیار کر لیتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ اس کو اتنا ہی اونچا اور بلند کر دیا کرتے ہیں۔ فاقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه